اس کے لیے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو ذرا توجہ دینی ہوگی کہ سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنا وقت نکالیے. یہ جو چائے خانوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے دیجئے. یہ جو سڑکوں پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے دیجئے. یہ جو دوستوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے اسے نکالیے. یہ جو ادھر ادھر کے بیہودہ کاموں میں یا اخبارات پڑھنے میں یا اور پتہ نہیں کس کس کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں میرے بھائیوں ضرورت سے زائد جو بھی اوقات ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے. دیکھیے کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں, ان کے اخلاق کیسے بن رہے ہیں, یہ کون سی تہذیب سیکھ رہے ہیں, یہ اچھے بن رہے ہیں یا برے بن رہے ہیں. آپ ان کا جائزہ لیجئے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان سے محبت کا اظہار کیجئے. یہ نبی کی سنت ہے, بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ یہ ایک فریضہ ہے. اس پر بھی آپ کو اجر ملنا ہے, ثواب ملنا ہے. آپ تنہائی میں بیٹھ کر بچوں کو موبائل, انٹرنیٹ اور ٹی وی اور گھر کے ماحول اور بازار کے ماحول کے حوالے کر کے اگر آپ تنہائی میں کہیں اللہ اللہ کر کے ذکر بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے بچوں اور اپنے لیے تباہی کروا رہے ہیں. وہ ذکر بھی آپ کا معتبر نہیں ہے, وہ نفلیں بھی آپ کی معتبر نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے. تو اس ذکر سے زیادہ, اس نفل سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے ساتھ بیٹھیے, تھوڑی دیر تعلیم کیجئے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھیے, سنیے, سنائیے. قرآن پڑھیے, سب لوگ مل کر قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن کا ترجمہ پڑھیے. پھر ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر حدیث کی کتاب پڑھیے, تھوڑی دیر سیرت پڑھیے, بزرگوں کے واقعات پڑھیے. یعنی آدھا 1 گھنٹہ روزانہ آپ متعین کر کے اپنے گھر میں بیٹھیے اور تعلیم کیجئے. اگر یہ تعلیم آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے انٹرنیٹ والے, موبائل والے اور شیطان والے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں. اس تعلیم سے چھڑا کر تھوڑی دیر یہ تعلیم کیجئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود اچھا بنیے. آپ اگر انہیں نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود نمازی بنیے. آپ اگر انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود مسلمان بنیے. آپ انہیں اگر جلدی سلانا چاہتے ہیں تو آپ خود جلدی سوئیے. اگر آپ انہیں فجر میں اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ خود فجر میں اٹھیے. اگر آپ ان سے تلاوت کروانا چاہتے ہیں تو آپ خود تلاوت کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ موبائل میں بیہودہ چیزیں, لایانی چیزیں نہ دیکھیں تو آپ پہلے خود اس سے اجتناب کیجئے. یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیے. آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر پروان چڑھتے ہیں. اور پھر آگے بڑھ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے. اس کے لیے جو بھی نظام ہو وہ اپنائیے. اگر آپ کے علاقے میں مکتب نہیں ہے تو مکتب قائم کیجئے. اپنے بچوں کو مکتب بھیجئے, اپنے بچوں کو مدرسے بھیجئے, اپنی مستورات کو اجتماعات میں بھیجئے, اپنی مستورات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تعلیم کا نظام بنائیے. اور جو بڑی بچیاں ہیں 12 سال یا 15 سال سے اوپر کی بچیاں, میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک وہ کالج یا کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے یا جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک آپ اگر باپ ہیں, آپ اگر ان کے گارجین ہیں تو آپ پر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ ان کے لیے دینی تعلیم کا ایک نظام بنائیے. وہ کوئی بھی شکل ہو بنائیے آپ, تاکہ وہ 25 سال کی عمر تک, 22 سال کی عمر تک دین کو پڑھیں, سمجھیں. پھر دیکھیے گا یہ بچے جہاں جائیں گے اسلام کے داعی بنیں گے, یہ اچھے اخلاق پیش کریں گے, یہ سچے مسلمان بن کر اسلام کا ایک نمونہ پیش کریں گے. یہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے, یہ کبھی بے دین نہیں ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔